السلام علیکم۔ آج ہمارا لیسن ہے سندھی شاعری کے تراجم۔ اس میں جو ہے یہ لکھا ہے ہمارا، ہم دکھاتے ہیں، اس میں یہ ہمارا ہے ڈاکٹر الیاس عشقی محمد الیاس خان یوسف زئی نے، اور اس کی پیدائش کیا ہے؟ جون 1922 جے پور، اور وفات کیا ہے؟ جنوری 2007 ریاض سعودیہ عرب۔ اور تصانیف اس کی کیا ہے؟ شعر عاشور، فارسی شعری مجموعہ دوحہ ہزاری، گنبد بیدرد، اردو شاعری مجموعے آواز لطیف و نثری تحقیقات اور تخلیقات۔ سندھی شاعری کے تراجم، اس کا آج جو ہے ہم لیسن ریڈ کریں گے۔ ترجمہ ایک دشوار فن سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے مترجم اپنے کام سے خوفزدہ رہے ہیں۔ اس خوف کے کئی ڈراؤنے پہلو ہیں۔ جتنا خوف اتنے وسوسے، ہزاروں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ مترجم کے لیے اس پائے کے علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فن یا فن پارے کے مصنف کا ہو جس کا ترجمہ کرنا مقصود ہو۔ مصنف تو جس زبان میں لکھتا ہے وہ چاہے اس زبان کا ماہر ہو یا نہ ہو، مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو، اور ایک وہ جس سے ترجمہ کرنا مقصود ہو اور دوسری وہ جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ مترجم کو اصل مصنف کے انداز میں اور لسانی خصوصیات کے علاوہ اس کی تعلیمی معیار، اس کے عام حالات زندگی کے بارے میں اس کے نظریات اور عصری تقاضوں سے جس قدر واقفیت ہوگی، اس کے لیے تعلیمی معیار، اس کے عام حالات اور زندگی کے بارے میں اس کے نظریات اور عصری تقاضوں کی جس قدر واقفیت ہوگی، اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ باتیں اس کے بہتر مترجم ہونے میں ممدوح و معاون ثابت ہوتی ہے، اور یہ ایسی بہت سی باتیں ترجمے کے کام کو دشوار بناتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں نصف صداقتیں ہیں۔ دنیا کے بہترین مترجم نہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ بالفرض محال اگر یہ سب باتیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ ایک اچھا مترجم بھی ثابت ہوگا۔ پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ترجمہ کیسا ہی تخلیقی کیوں نہ ہو، آخر ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ سندھی شاعری کے منظوم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شاعری کے ترجمے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ کے رسالے کا اولین منظوم ترجمہ حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا، اور وہ اس ترجمے کے مسودے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے کراچی جاتے ہوئے یہ ترجمہ ٹھٹھے کے ایک مسجد میں یا وہ خود بھول گئے یا کسی نے اسے چرا لیا۔ اس ترجمے میں اب صرف سرسسی آبری میں سے صرف ایک یا دو داستانیں نامکمل صورت میں ملتی ہیں، اور وہ بھی ایسی حالت میں ہیں کہ کم سواد نقل نویس نے بعض الفاظ اس طرح لکھ دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، یا پھر اس میں سے بعض اشعار غلط نقل ہوئے ہیں جس کا درست کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس ترجمے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مولوی ہدایت اللہ عربی اور فارسی زبانوں سے بخوبی واقف تھے، اور انہوں نے شاہ کے ترجمے کا ایک گر پا لیا تھا۔ مترجم کو شاہ اور رومی کے کلام میں جو مماثلت نظر آئی، اس کے پیش نظر انہوں نے اپنے ترجمے کے زبان و بیان میں مثنوی اور مانوی مولانا روم کی مثنوی کی پیروی کی ہے۔ اس انداز کا ترجمہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ اصل سے وفادار بھی ہے اور خوبصورت بھی، کیونکہ رومی اور شاہ کے فکر و فن میں کافی مشترکات نظر آتے ہیں۔ چنانچہ فارسی جاننے والوں کے لیے اس ترجمے میں مکمل ابلاغ کے ساتھ سرمایہ کیف میں موجود ہے۔ اب تک شاہ کے کلام کے جتنے ترجمے ہیں ان میں سے اس ترجمے کا معیار بلند ہے۔ اس ترجمے کے گم ہو جانے سے لطیفیات کے ذخیرے میں ناقابل تلافی نقصان ہی نہیں بلکہ محرومی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس ترجمے کے انگریزی زبان میں ڈاکٹر سٹرولے کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔ سٹرولے کی کتاب شاہ عبداللطیف آف بٹ
اب تک شاہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ محققانہ، معتبر اور بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے لیے سورلہ شاہ کے کلام کا ترجمہ بھی کرنا پڑا اور شاہ کے کلام کے معتبہ حصہ انگریزی دانوں تک پہنچ گیا اور یہ ترجمانی کی حد تک بہت کامیاب ہے۔ سورلہ کا ترجمہ آزاد ہے اور یورپ میں مشرقی ادب سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کو نظر میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین اپنی ساری ذہنی، کسبی، علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود مشرق کے تخلیقی، ذہنی، فنی اور روایتی اور زبانوں سے اہل مشرق کی واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے تراجم اکثر ترجمانی کی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ پایہ کے ترجمے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان میں شاہ کے رسالے کے منظوم ترجمے زیادہ تر منتخب اشعار تک ہیں، کہیں یہ زیادہ چند ابیات تک محدود رہی ہے تو کہیں سینکڑوں ابیات کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس قسم کے ترجمے میں تیرتھ داس کا ترجمہ، جو اگرچہ تعداد ابیات کے اعتبار سے کم ہے لیکن سادہ اور رواں ہے، زبان میں کیا گیا۔ تیرتھ نے زیادہ توجہ سچل سرمس کے کلام پر کی ہے، ان کے فارسی کلام کا دل دادا تھا۔ ان کے ترجموں میں زیادہ ترجمہ سچل کے فارسی مصنوعے کے اقتباسات کے، تاہم شاہ کے کلام کا جس قدر ترجمہ کیا گیا وہ ترجمانی اچھی مثال ہے۔ مسز ایلسا قاضی اور جی الانا کے سوا شاہ کے تمام منظوم ترجمے ضرورت کے تحت کیے گئے ہیں۔ سندھ میں کیے جانے والے انگریزی ترجموں میں 3 قابل ذکر ہیں۔ پہلا ترجمہ پروفیسر اکرم انصاری کا، جو کہ اس کے طویل غور و فکر کا نتیجہ ہے، اس لیے عالمانہ فلسفیانہ انداز لیے ہوئے۔ اس سے ایک عام قاری لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ترجمہ جی الانا کا ہے، جو کچھ دن ہوئے بڑی آب و تاب سے شائع ہوا ہے، اس سے بھی شاہ کے خیالات کا ابلاغ ہو جاتا ہے۔ تیسرا ترجمہ مسز ایلسا قاضی کا کیا ہوا ہے۔ مرحوم علامہ آئی قاضی کی شریک حیات اور ایک جرمن تھی اور جنہیں مستشرقین میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، انگریزی زبان میں شاعری کرتی تھی، اگرچہ انگریزی کی ان کی مادری زبان نہ تھی لیکن اس پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی۔ پاکستان میں طویل قیام کی وجہ سے انہوں نے سندھ کے ماحول، روایت اور ثقافت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں علامہ قاضی کے ہمسری حاصل تھی۔ انہوں نے ایک شاعر کی طرح شاہ کی شاعری کو سمجھا اور محسوس کیا، اس حد تک کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا، جس کا بیان A.K. بروہی صاحب نے ان کے ترجمے کے مجموعے پر اپنے فاضلانہ مقدمے میں کیا۔ اس ترجمے کی انوکھی بات یہ ہے کہ ردم اور وزن ہی نہیں بلکہ قافیے کے ساتھ استعمال کے سلسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے بلا شک یہ ترجمہ انگریزی ترجموں کی تاریخ میں ہمیشہ خوبصورت، بلند پایہ اور معیاری سمجھا جاتا ہے۔ A.K. بروہی صاحب کے نزدیک تو یہ ترجمہ اس عہد کا بہترین ترجمہ، یقیناً اس کے یہ خصوصیات، اس کا وزن سندھی بیت کے وزن سے قریب ہے۔ اس میں قافیے بھی سندھی بیت کی پیروی میں بھی ہمیشہ مصرعے کے آخر میں نہیں بلکہ کبھی کبھی مصرعے اول اور مصرعے آخر کے درمیان میں بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مغربی شاعری کی روایت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے۔ یورپ کی دوسری زبانوں میں شاہ کے کلام کے ترجمے شاذ و نادر ہوئے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر این مری شمل کا جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے۔ اردو زبان میں شاہ کے کلام کے ترجمے پچھلے 35 سال سے کیے جاتے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان میں بیشتر ترجمے منظوم ہیں، مگر ان سب میں مترجمین میں شیخ ایاز کی کوشش قابل قدر اور تاریخی اہمیت کی حامل۔ انہوں نے شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے اور جو دوبارہ طبع ہو چکا ہے۔ اس ترجمے کی نمایاں خوبی یا کمزوری ہے کہ اردو شاعری کے عام انداز میں تعزل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ ترجمہ خوش آئندہ ہے۔ ایاز کا ترجمہ اہل ذوق کو پسند ہے، ویسے بھی ایک آزاد ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں جو ترجمے ہوئے ہیں ان میں رشید احمد لاشاری کے مرحوم ترجمے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ مرحوم نے پہلے ایاز اور آفاق صدیقی کے انداز میں ترجمے کا آغاز کیا اور مختلف بحر بندوں کی مختلف ترتیبوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک پروگرام کے لیے بھی میں نے چند
سندھی بیتوں کا ترجمہ اردو بیتوں کی صورت میں کیا ہے۔ اس صنف کی اردو شکل لاشاری مرحوم کی پسند آئی اور انہوں نے سر کلیان اور ایمن کلیان کی چند داستانوں کا انتخاب کر کے اردو بیتوں کی صورت میں ان کا ترجمہ کیا، جو بعد میں ایک مختصر کتاب کی صورت میں چھپ گیا تھا۔ اس زمانے میں بعض دوستوں کے اصرار پر راکم الحروف نے بھی پچاس ساٹھ بیتوں کا ترجمہ اسی انداز میں کیا جسے دوستوں نے پسند کیا اور ہمت افزائی بھی کی۔ اردو میں شاہ لطیف کے کلام کے اکثر ترجمے قابل مطالعہ ہیں۔ سندھی موسیقی کا کمال کہیے کہ اردو میں بیتوں کے مقابلے میں شاہ کی وائیوں کا ترجمہ زیادہ ہوا ہے۔ جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شاعروں کا اردو داں طبقے سے انہیں ترجمہ کی بدولت ہے۔ انہی ترجموں کی بدولت چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ شاہ لطیف، سچل سرما، عبدالقادر بیدل اور شیخ ایاز آج قارئین کے لیے نئے نام نہیں ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ اردو کے ایسے شعراء کا نام جن میں سے اکثر سندھی زبان کے کما حقہ واقف نہیں ہیں۔ اردو تراجم کی بہترین مثال وہ ترجمے ہیں جو کبھی کبھی شیخ ایاز نے شاہ لطیف، سچل سرما سے خود اپنے کلام کے اردو نظم میں کیے ہیں۔ آفاق صدیقی نے پہلے 24 سال میں سندھی زبان کے متعدد کلاسیکی اور جدید شعراء کے فن پاروں کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ چونکہ یہ ترجمے ایک طویل مدت میں اطمینان اور توجہ سے کیے گئے، اس لیے ان میں اکثر ترجمے معیاری ہیں، اور دوسرے شعراء میں جنہوں نے وقتاً فوقتاً کلام کے منظوم ترجمے کیے ہیں، رئیس امروہی، ابن انشا، عاذر نیاب، حمایت علی شاعر، حفیظ ہوشیار پوری، لطف اللہ بدری، جمیل نقوی اور آسماء حسین قابل ذکر ہیں۔ شاہ کے علاوہ کلاسک شاعری میں سچل سرمس، بیدل، گروڑی، شاہ عبدالکریم، شاہ محمد زمان لاواری، شریف والے اور دوسرے شعراء کے ترجمے اردو زبان میں کافی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پورے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے، جن لوگوں کے پورے کلام میں شاہ عبداللطیف کے علاوہ شاہ محمد زمان لاواری کا نام خاص ہے، جن کی ابیات کا ترجمہ فارسی نظم نیاز ہمایونی صاحب نے کیا ہے۔ اردو میں یہ سعادت پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام کے حصے میں آئی۔ یہ دونوں ترجمے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھی کا کوئی اور معروف کلاسیکی اور جدید شاعر ایسا نہ ہوگا جو کلام کا کچھ حصہ اردو میں منتقل کیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے علاوہ کلام کا زیادہ حصہ اردو میں اور بعض ترجمہ ہو گیا اور بعض کا کم، لیکن یہ کم ہے کہ ترجمے کا یہ کام برابر ہوتا ہے۔ اب یہ ہو بھی رہا ہے۔ کتابی صورت میں چھپنے والے ترجموں میں شیخ ایاز کے منتخب کلام کا ترجمہ حلقہ مری زنجیر کا، جسے اردو کی مشہور شاعرہ فہمیدہ ریاض نے منظوم کیا۔ آفاق صدیقی غالباً پہلے شخص تھے جنہوں نے سندھی شاعرہ کے کلام کے منظوم ترجمے کا آغاز کیا، جس میں بعد میں منظور ایوبی، عاذر نیاب، احسن حمیدی، حمایت اللہ شاعر اور محسن بھوپالی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ جدید سندھی شعراء کے کلام کو اردو میں منتقل کرنے کے سلسلے میں راکم الحروف کو ناچیز کوششوں کو بھی دخل رہا ہے۔ 23 جدید شعراء کی 250 کے قریب منتخب نظموں کا ایک منظوم ترجمہ موج مہران کے نام سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا ہے۔ یہ ہمارا جو تھا لیسن تھا، اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس کی ہم نے آپ کو ریڈنگ کرا دی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو آپ سے شیئر کی جائے گی اور آپ کو اس کے سوال جواب بھی دکھا